بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے پورے مہینے کو یعنی 30 ایام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث طیبہ کے اندر اس ماہ مبارک کے 30 دنوں کی 10 دنوں کے اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے، جس کو پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ معاشرے میں کہا جاتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں اور درمیان والے 10 دن مغفرت کے ہیں اور آخری 10 دن دوزخ سے آزادی اور نجات کے ہیں۔ یہ ویڈیو اس حوالے سے بہت اہم ہونے والی ہے کہ سوشل میڈیا پر اور زبان زد عام یعنی ہماری عام زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ رمضان کے تینوں عشروں کی اگر دعائیں آپ کے پاس ہوں تو وہ مجھے بھیج دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات لانا چاہوں گا کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو کہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس کا پس منظر اور حقیقت کیا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا جس کو معاشرے میں کہا جاتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ قرآن کریم کی سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18 کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے اللہ تو بخشش فرما دے، تو رحم فرما دے اور تو رحم فرمانے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے عشرے میں جو عام طور پر دعا کہی جاتی ہے وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے بستر پر آئے اور رات کو 3 مرتبہ یہ استغفار کے کلمات پڑھ لے تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے جتنے ہوں، یا درختوں کے پتوں کی تعداد کے جتنے ہوں، یا دنیا کے ایام کی تعداد جتنے ہوں، اللہ اس کے گناہ اس استغفار کی برکت سے فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ استغفار بھی اپنی ذات میں مستند بھی ہے اور فضیلت کا باعث بھی ہے۔ تیسری اور آخری عشرے کی دعا اللہم اجرنی من النار جو ہم پڑھتے ہیں، سنن نبی داود کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح فجر کی نماز کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ کلمات دہرا لے تو اگر اس نے صبح کو پڑھے ہیں اور شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ دوزخ سے بچ جائے گا، اور اگر شام کو پڑھے ہیں اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ دوزخ سے نجات پا لے گا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ اپنی اپنی ذات کے اندر دعائیں بہت فضیلت کی باعث ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات یہ آپ سے عرض کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے عشروں کے ساتھ ایسا کسی حدیث طیبہ کے اندر ان دعاؤں کو خاص کیا گیا ہو تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دعائیں پڑھنی چاہیے، دعائیں اپنی ذات میں مستند بھی ہیں، فضیلت کا باعث بھی ہیں، لیکن میں اور آپ اس کو اس عقیدے، اس نظریے سے بالکل نہ پڑھیں کہ یہ حدیث طیبہ سے ثابت ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے تو یہ دعائیں پڑھنے کا معمول ہو، لیکن اس علم کے ساتھ، اس بیداری کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ یہ کسی حدیث طیبہ سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ دعائیں ان عشروں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم بیان فرمائی ہے اس سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اس طرح معاشرے کے اندر کسی چیز کو جب اپنی ذات میں پہچان کر عمل کیا جاتا ہے تو پھر دین اپنے پوری شکل و صورت کے ساتھ معاشرے میں باقی رہتا ہے۔ اس لیے یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں اور خود میں اور آپ اپنے نظریے، اپنے عقیدے کی بھی تصحیح کر لیں کہ یہ دعا کسی حدیث طیبہ سے 3 عشروں کی دعائیں ثابت نہیں ہیں، بلکہ ان عشروں کی تقسیم کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ تو اہل علم نے
عوام الناس کے لیے ان کو متعین فرما دیا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ اگر میں اور آپ پڑھیں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کو جان کر اس کی حقیقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔